بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مشرق وسطی مغربی ایشیا میں شروع ہونے والی جنگ کو ابھی صرف ایک دن ہوا ہے۔ اس وقت معلومات کی بھرمار ہے، غلط خبریں بھی ہیں، پروپیگنڈا بھی ہے اور جنگ کی دھند بھی۔ لیکن ان سب کے باوجود چار باتیں بالکل واضح ہیں، اور یہی چار نکات ہمیں بتاتے ہیں کہ جنگ کس سمت جا سکتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، کیا یہ واقعی سٹرائک تھی؟ جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران پر پیشگی حملہ کیا تو یہ بات حقیقت سے بعید دکھائی دیتی ہے۔ یہ دراصل ایک وار آف چوس تھی، یعنی اپنی مرضی سے چنی گئی جنگ، اور ایک کھلی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پہلے 12 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران پر 900 فضائی حملے کیے۔ انہی حملوں کے نتیجے میں ایرانی سپریم لیڈر علی کومینی شہید ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایرانی رد عمل فوری تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران نے جون 2025 میں ہونے والی 12 روزہ جنگ سے سبق سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی کمانڈ اسٹرکچر کو ڈیسنٹرلائز کر دیا تھا، یعنی اگر اعلیٰ قیادت کو نقصان پہنچے تو نظام چلتا رہے۔ چنانچہ ایران نے فوراً جنگ کو علاقائی سطح پر پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ ایران نے میزائل داغے۔ بحرین، قطر، کویت، اردن اور سعودی عرب میں موجود امریکی اڈوں پر یہ میزائل تھے۔ میزائل حملوں کے فوراً بعد ایرانی وزیر خارجہ نے ان تمام ممالک سے رابطہ کیا اور واضح کیا کہ حملے ان ممالک پر نہیں بلکہ ان کی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں پر تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا لیکن بھارت کے وزیر خارجہ سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ پر ہم آگے بات کریں گے۔ آبنائے ہرمز اور ریڈ سی کی صورتحال۔ ایران نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز بند کی جا رہی ہے اور عملی طور پر تجارتی نقل و حمل رک چکی ہے۔ ایران کے پاس بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت، چھوٹی آبدوزیں، مجٹ سب مرینز، شمالی کوریا سے حاصل کردہ ٹیکنالوجی۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے اعلان کیا کہ وہ ریڈ سی سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ گزشتہ سال دسمبر 2025 میں اسرائیل نے سمال لینڈ کو تسلیم کیا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ باب المندب کی حفاظت کر سکے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں یہ حکمت عملی غیر مؤثر نظر آتی ہے۔ بحرین ہند کے خطے میں چین، روس، ایران اور پاکستان کی موجودگی ایران کے لیے اسٹریٹجک سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ اگر تیل کی ترسیل رکی رہی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ دوسرا نکتہ، امریکہ کے جنگی اہداف کیا ہے؟ یہ پہلی بار ہے کہ ٹرمپ کی دوسری مدت میں امریکہ براہ راست جنگ میں داخل ہوا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں رجیم چینج کی بات کی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ ایران نے پہلے ہی کمانڈ اسٹرکچر مضبوط کر لیا ہے۔ ایرانی عوام اسے بقا کی جنگ سمجھ رہے ہیں۔ دسمبر 2025 میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عمان کے ذریعے مذاکرات دراصل وقت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے تاکہ مشرق وسطی میں فوجی تیاری مکمل کی جا سکے۔ روس اور چین نے فوری طور پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ امریکی کانگریس کو بھی جنگ کی منظوری دینی ہوتی ہے۔ امریکی عوام کی بڑی تعداد اس جنگ کے خلاف ہے۔ نومبر 2026 کے مڈ ٹرم الیکشنز بھی قریب ہیں۔ یہ سوال اہم ہے کہ صدر ٹرمپ اس جنگ میں کتنی دیر تک رہیں گے۔ تیسرا نکتہ، ایران کی عسکری صلاحیت۔ ایران اب اور SCO دونوں کا رکن ہے۔ روس کی جانب سے لیئرڈ ایئر ڈیفنس سپورٹ کی اطلاعات ہیں۔ S-300 پہلے سے موجود تھا، S-400 کی خبریں بھی گردش میں ہیں۔ چین نے بھی بھرپور مدد کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق Y-20 طیاروں کے ذریعے سینکڑوں ٹن عسکری سامان پہنچایا گیا۔ چین کے جدید میزائل CM-302 ماک 3 DF-17 ہائپرسانک گلائیڈ وہیکل CJ-1000 ہائپرسانک مسل۔ یہ میزائل جدید فضائی دفاعی نظام کے لیے بھی چیلنج ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرون، سیٹلائٹ سپورٹ اور حزب اللہ کے تقریباً 30,000 میزائل بھی ایک عنصر ہے۔ لہذا ایران فوری طور پر کمزور ہونے والا نہیں۔ چوتھا نکتہ، بھارت کی صورتحال۔ اب آتے ہیں بھارت پر۔
رپورٹس کے مطابق ایران نے بھارتی وزیر خارجہ سبرahmanyam جے شنکر سے خود رابطہ نہیں کیا۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا دورہ ہوا اور صرف 48 گھنٹوں بعد جنگ شروع ہو گئی۔ سوال یہ ہے، کیا بھارت کو جنگ کی تیاری کا علم نہیں تھا؟ جنوبی ایشیا میں سے دوری کی طرف جھکاؤ اور امریکی پالیسی سے ہم آہنگی نے بھارت کی جغرافیائی اہمیت کو متاثر کیا ہے۔ مغربی ایشیا میں بھارت کی حیثیت اس وقت کمزور دکھائی دیتی ہے۔ مجموعی صورتحال: جنگ ابھی شروع ہوئی ہے، عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، علاقائی توازن تبدیل ہو سکتا ہے، یہ جنگ جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہم اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں گے اور ہر اہم پیش رفت پر آپ کو تفصیلی تجزیہ فراہم کریں گے۔ آخر ماہ، یہ ایک انتہائی حساس اور تاریخی لمحہ ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو امن عطا فرمائے۔ والسلام۔